والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قم فأنذر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. کون و مکان کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے. قلب و نظر کی آرزو آپ کی ذات پاک ہے. جیسے تمام کائنات پھول ہو ایک گلاب کا، اس کی شمی میں مشکبو آپ کی ذات پاک ہے. صانع کائنات کو آیا تھا ایک حسین خیال، اس کا ظہور ہو بہو آپ کی ذات پاک ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محبت سے درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. انتہائی معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جامعہ مسجد ابراہیم ہانگ کانگ کے غیور باشعور مسلمانوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے فاضل بھائی جناب حضرت مولانا الیاس خان صاحب اور ان کے رفقاء کی دعوت پر یہ ناچیز اور حضرت مولانا مفتی امداد اللہ انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی نشست اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور
میرے خیال کے مطابق کہ آج سپیچ کے حوالے سے ہمارا یہ آخری پروگرام ہے یہاں کا. یہ دعا کرو کہ زندگی کا آخری پروگرام نہ ہو، یہاں کا ہی آخری پروگرام ہو. بسم اللہ الرحمن. تو آپ حضرات سے ایک دو ملاقاتیں نشستیں ہو چکی ہیں، تو اس کے باوجود آپ اتنی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کھانے پینے کی پریشانی ہے یا کہ یوں سر جھکا کے پتہ نہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ مولوی آئے ہوئے ہیں نیچے سر کر کے نا، تو بیچارے سوچ رہے ہیں کہ پہلے مفتی صاحب کو ہم نے برداشت کیا ہے، اب وٹو صاحب کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ آپ اپنا موڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا فریش کریں، ریلیکس ہوں. ہم نے کوئی آپ سے کوئی غلط بات تو نہیں کی ابھی تک پروگراموں میں؟ بول تو دو نا یار. ہیں جی؟ تو آپ یہ جو اپنے فیس پہ پریشانی ہے نا اس کو ختم کریں، تھوڑا سا صحیح ہو کے بیٹھیں اور سونے کی بھی کم کوشش کریں. کیوں جی مولانا؟ تو بڑی خوشی ہوئی مجھے مل کے، جناب حضرت زبیر صاحب سے ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرے. آمین کہنے میں بھی بڑے کنجوس ہیں آپ. سمجھ آ گئی؟ وہ ہمارے وہابی دوست جو ہیں نا وہ تو نماز میں بھی کہتے ہیں تو چھت پھاڑ دیتے ہیں. تو آپ ہیں کہ آپ کی بغیر نماز کے باہر بھی آمین نہیں. مولانا آپ اٹھ کے ادھر آ جائیں، یہ تو ستم ہے بھائی. آپ ادھر جا کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر ہم بات کیسے کریں گے جی؟ اچھا. تو پہلے تو آپ ذرا اچھا، اب ہمارا پروگرام جو ہمیں شیڈول مولانا نے دیا تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم آدھا گھنٹہ بیان کریں گے، لیکن حضرت نے پونا گھنٹہ بیان کر کے نا میری حوصلہ افزائی فرما دی. ٹھیک ہے نا؟ مجھے بھی کچھ ہمت ہو رہی ہے، حوصلہ ہو رہا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں یار، وہ ایک دو چھکے میں بھی زیادہ لگا دوں گا. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کوارٹر فائنل سے ہی مجھے آؤٹ کریں گے آپ یا تھوڑا سا آگے جانے دیں گے؟ تو ذرا بسم اللہ کہہ کے نا تو ایک انچ آگے ضرور ہو جائے، اس میں تھوڑی سی سستی ختم ہو جاتی ہے. بسم اللہ کہہ کے نا تھوڑا تھوڑا جزاک اللہ. تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں جتنی بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ اتنی ہی کروں گا جو آپ کی طبع نازک پہ گرا نہ گزرے. جہاں میں نے سوچا نا کہ سبز کی بجائے ریڈ لائٹ آن ہونے والی ہے تو میں انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کی جان چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو آغاز میں کر دیتا ہوں. ویسے سچی بات ہے، ویسے میرا دل کرتا تھا کہ میں تھوڑی سی تقریر اور کروں، کیونکہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو پھر بندے کا دل چاہتا ہے نا کہ یار یہاں پہ آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم باتیں کر لیں، کیونکہ اس کا پتہ نہیں اس نے کون سی قبول کرنی ہے. وہ نہ قبول کرے تو ہماری ساری زندگی کی سپیچ قبول نہ کرے، اور قبول کرنے پہ آئے تو ایک جملہ قبول کر کے اسی پہ جنت عطا کر دے. کیونکہ وہ تو ہستی ہی ایسی ہے نا، ہے جی، کہ ایک کتا ہے مٹی چاٹ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حلق میں زبان اس کی خشک ہے. ایک بدکارہ زناکارہ عورت گزرتی ہے، اس نے کتے کو دیکھا، جلدی سے اپنے پاؤں سے جراب کو اتارا، جراب کو دوپٹے سے باندھا، باندھ کے کنویں میں لٹکایا، جراب کو بھگو کر کتے کے منہ میں پانی نچوڑا. کتے کو ہوش آتی ہے، رحمت کو جوش آتی ہے. اس نے کہا کہ تو نے کتے پہ رحم کیا ہے، کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اس کی یوں بخشش ہو گئی. ہمارے لیے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ کتے پہ رحم کیا جائے تو وہ بخش دیتا ہے، اور اگر اس کے بندوں پہ رحم کیا جائے تو کیا ہوگا. اگر اس دوسرے پہ رحم کیا جائے، فیملی پہ رحم کیا جائے، اپنے نیبر والوں پہ رحم کیا جائے. میں تقریر کا یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، یہیں سٹاپ کرتا ہوں. گزارش یہ کر رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات ہو جائے، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنی آپ سنیں اتنی ہی میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں، اس توقع کے ساتھ کہ میرے آقا کا نام آئے تو کہیے
بولو نا آپ تو، اور بات سمجھ آئے تو پھر بولے بولے جزاکم اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی بھی کام کے لیے سب سے زیادہ جو مین چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ اس کی قوت ارادی جو ہے وہ مضبوط ہو، وسائل ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس کے دل میں ارادہ پختہ ہونا چاہیے کہ یہ کام ہے اور میں نے کرنا ہے۔ اگر تو برے کام کا ارادہ ہے تو پھر تو اسے چھوڑ دینا بھی ثواب ہے، اور اگر نیک کام کا ارادہ ہے تو ارادوں پہ ثواب دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں حضرت؟ ارادہ کرو، بولو نا یار، میرے پوائنٹ پہ کیا کرو نا، سٹوری میں نے لے کے نہیں چلنا ہوتی نا۔ ایسے ہی ہے نا حضرت کہ بھائی 40 دن کے لیے اٹھو جی، 4 مہینے کے لیے اٹھو جی، 10 دن کے لیے اٹھو جی، کوئی نہیں اٹھتا، چلو ارادہ ہی کر لو بھائی۔ تو ارادہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کی تعریف پڑھی ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کرے گی تو ارادہ کرتے ہی نیکی لکھی جائے گی، ارادہ کرتے ہی نیکی، اور اگر وہ ارادہ کامیاب ہو گیا تو کام نیک ایک کرے گا، لکھے 10 جائیں گے، اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو ارادے پہ برائی نہیں لکھی جائے گی، بلکہ ارادہ کر کے یہ گھر سے چل پڑے گا نا تو ایک کہے گا پہ اب قلم نکال کے لکھوں، ساتھ والا کہے گا اگر ٹھہر جائے یار، ہو سکتا ہے نہ ہی جائے ہیں۔ پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کر داخلے میں خانہ ہو گئے۔ وہ کچھ تو دیکھے گا نا، کچھ تو دھیان کرے گا نا، ہو سکتا ہے ٹریفک لائٹ سے ہی واپس آ جائے، نہ جائے نہ جائے، تجھے جلدی کاہے کی ہے، ابھی نہ لکھ۔ نیکی کا ارادہ کرے گا نیکی لکھی جائے گی، ایک کرے گا 10 لکھی جائیں گی، برائی کا ارادہ کرے گا ارادے پہ برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا ارادہ چھوڑ دیا پھر نیکی لکھی جائے گی، پھر نیکی لکھی جائے گی۔ تو یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، ہائے یہ امت مجھے دے دے، یوں کہنا چاہوں گا۔ اللہ نے کہا میرے کلیم وہ میں نے امت اس کے لیے سنبھال کے رکھی ہے جس کے لیے میں نے قرآن سنبھال کے رکھا، قرآن بھی اسی کو دینا ہے، وہ امت بھی اسی کو دینی ہے۔ میرے معزز سامعین، تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ سب سے مین بات ہوتی ہے ارادہ۔ تو جب کوئی بندہ کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کر لے تو دنیا میں آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ پھر طوفان و حوادث اس کا راستہ نہیں روک سکتے، مصائب و علام اس کا راستہ نہیں روک سکتے، سمندر اور دریا اس کا راستہ نہیں روک سکتے، باد و باران اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اے کوہ ہمالیہ کی چوٹی سے بھی اگر کوئی بلند پہاڑ ہو تو جو اکھاڑنے پہ آ جائے وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اکھاڑ دیتا ہے، بشرطے کہ ارادہ پکا ہو۔ بولو بولو، بشرطے کہ ارادہ پکا ہو۔ اب میری بات کو سمجھیے گا، دنیا نے بڑے ارادے کیے، کسی نے پہاڑ گرانے کا، کسی نے دریا میں راستہ بنانے کا، کسی نے سمندر سے ہیرے اور جوہر نکالنے کا، لیکن پوری کائنات کے پختہ ارادوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ اس ارادے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ارادہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا کیا تھا صلی اللہ
ساری دنیا کی پختگیاں ایک طرف، ساری دنیا کے ارادے بولیں ایک طرف۔ تو جس طرح میرے نبی کے بیٹھنے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میرے نبی کے چہرے کے حسن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میرے نبی کی آنکھ کے حسن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میرے نبی کے بچپن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میرے نبی کے لڑکپن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میرے نبی کی جوانی اور شباب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ارے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی سیرت و کردار، آپ کی گفتار، آپ کے کردار اور آپ کی زبان اطہر کے ایک جملے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پوری کائنات میں کسی کا اتنا ارادہ مضبوط نہیں ہے جتنا ارادہ میرے مصطفیٰ نے کیا۔ یہ مصطفیٰ کے ارادے کی برکت ہے کہ ارادہ مصطفیٰ نے کیا، اللہ نے ابو بکر دے دیا، ارادہ مصطفیٰ نے کیا، اللہ نے عمر دے دیا، ارادہ مصطفیٰ نے کیا، اللہ نے عثمان دے دیا، ارادہ مصطفیٰ نے کیا، اللہ نے بلال دے دیا، ارادہ مصطفیٰ نے کیا، اللہ نے قیامت تک کی امت میرے نبی کے نام رجسٹر کر دی۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا ارادہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج نبی کو جو اللہ نے ارادہ بخشا ہے اس کی تھوڑی سی بات کر دوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی پیو گے جی؟ میں نے دینا بھی نہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں، ویسے میں نے کہا دل شل لگا لو نا۔ اللہ اللہ، توجہ کیجئے۔ پہلی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ملاقات ہوئی، لمبی بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا وہ جو دیکھا تھا نا غار میں، اس کو ملنے کو دل کرتا ہے، طبیعت مضطرب ہوتی ہے، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں پہاڑ پہ جا کے نا چھلانگ لگا دوں۔ کیوں؟ وہ چھپ کیوں گیا ہے؟ بول دو یار، بول دو، کیا سمجھاؤں؟ وہ چھپ کیوں گیا ہے؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ ایک دفعہ دیدار کروا کے چھپ کیوں گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں جب میں ارادہ کرتا پہاڑ پہ چڑھ جاتا، میں چھلانگ لگانے لگا ہوں، جبرائیل سامنے آتے اور آ کے کہتے آنا جبریل وانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، تو پھر تسکین ہو جاتی۔ 2 سال کا عرصہ یوں گزرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھر میں بستر میں بیٹھے ہوئے، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اگر آپ نے یہ سبحان اللہ میں کمی بیشی کی نا تو میں جلدی انشاءاللہ چھوڑ دوں گا، کوئی بات نہیں، پروگرام ہو گئے ہیں جو ہونے ہیں، ٹکٹ اوکے ہے میری۔ جی ہاں، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ نا ذرا میرے محبوب کے پاس۔ میرے معزز سامعین، اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں حضرت مفتی صاحب تو مجھے یوں کہنے کی اجازت دیجئے، حضرت جبرائیل نے کہا ہوگا اے میرے پروردگار، میں 1,24,000 نبیوں کے پاس جاتا رہا ہوں، پہلے دن تو میں تعارف کروانے گیا تھا، اے میرے رب کریم مجھے بتا تو دے کہ آج میں نے جا کے تیرے نبی سے بات کیسے کرنی ہے۔ اے میرے رب کریم یہ تیرے نبی کا دربار ہے، یہاں ادب سے جانا چاہیے، یہاں بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، یہاں بڑے ادب سے جانا پڑے گا، بڑے احترام سے جانا پڑے گا، بات کو تول کر کہنا پڑے گا۔ اے میرے رب کریم میں جب آدم کے پاس گیا تھا تو میں نے جا کے یا آدم کہہ دیا تھا، میں ابراہیم کے پاس گیا میں نے جا کے یا ابراہیم کہہ دیا، میں یوسف کے پاس گیا
میں نے جا کے یا یوسف کہہ دیا، میں یعقوب کے پاس گیا جا کر یا یعقوب کہہ دیا، میں موسیٰ کے پاس گیا جا کر یا موسیٰ کہہ دیا، میں عیسیٰ کے پاس گیا جا کے یا عیسیٰ کہہ دیا، اب میں کملی والے کے پاس جا رہا ہوں تو جا کے یا محمد کہہ دوں یا احمد کہہ دوں۔ مشیت کہتی ہے نہیں نہیں، یا محمد کہہ کے نہیں بلانا، یا احمد کہہ کے نہیں بلانا۔ اے میرے رب کریم، پھر تیرے نبی سے بات کیسے کرنی ہے؟ تو مشیت کہتی ہے میرے نبی کا نام لے کے نہیں بلانا، میرا نبی جس حالت میں بیٹھا ہو اس کی اسی کیفیت کو لقب بنا کر اسے آواز دینی ہے۔ اے میرے رب کریم، میں کیسے بلاؤں؟ طالب علم کا تصور سمجھیے نا، مجھے یوں لگتا ہے میرے آقا بستر لپیٹ کے بیٹھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ نہ یوں جا کر میرے نبی سے بات کرو، حضور بستر میں ہیں۔ جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا المدثر، اے بستر والے، بولو بولو، اے بستر والے، جی چاہتا ہے نبی کے بستر میں ڈوب جاؤں۔ اے میرے پروردگار، لوگوں کے پاس ریشم کے بستر، کوریا کے کمبل ہے نا، بول دو یار، ہوڑی بول دیو، میں کمبلاں دا چندہ منگنا ہے، کھل کے بتاؤ نا۔ کمبل کوریا کے، مورا گولڈ کے، یہ دبئی سے آیا، یہ سعودی عرب سے آیا۔ اے میرے رب کریم، لوگوں کے پاس ریشم کے بستر ہیں، یہ تو وہ بستر ہے جس کو جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ تو وہ بستر ہے کہ جس کے سرہانے اور تکیے میں روئی کی بجائے کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں۔ توجہ طالب علم کا جملہ نوٹ کرنا، مجھے ایسے لگتا ہے مشیت کہتی ہے بات سن، تیری بستر پہ نظر ہے، میری مصطفیٰ پہ نظر ہے۔ تو بستر کو دیکھ رہا ہے، میں اپنے کملی والے کو دیکھ رہا ہوں، اس کے قدموں کے ساتھ جو بھی لگ جاتا ہے میں اسے اپنے عرش سے بھی افضل بنا دیتا ہوں۔ اس نے مکے میں قدم رکھا تو میں نے مکے کو قرآن بنا دیا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں مکے کی قسمیں اٹھاتا ہوں اس کے قدموں کی وجہ سے، توجہ، اس کے قدموں کی وجہ سے، توجہ کیجئے، میرے آقا بستر میں بیٹھے تو بستر بنے قرآن، بستر بنے قرآن۔ ان کے متعلق کیا خیال ہے جو آج بھی نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، جو آج بھی نبی کے، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ پنجابی تو بالکل نہیں نہ سمجھتے آپ، آتی ہے کہ جاتی ہے؟ اچھا جنہوں نے پنجابی سمجھ آؤں ہاتھ کھڑا کرو، تو پھر مینوں ایویں اردو تے لایا ہے تسی؟ واہ جی واہ، مینوں اردو چ کپاندے نے پہ تے آپ پنجابی والے بیٹھے۔ چلو میں نے کوئی لمبی بات نہیں کرنی، اشارہ یہ دینا تھا پنجابی میں کہ سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے، اوے سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے،
اوے پھلانو پیشاں کی تے بادیاں خارانے اوے پھلانو پیشاں کی تے توجہ کرنا طالب علم دی طرف اوے دشمن دی کوئی گالی پہنچے گی کہ میں اوتھے اوے دشمن دی کوئی گالی پہنچے گی کہ میں اوتھے اوے وچ قدماں دے تھاں لے لئی اوے وچ قدماں دے تھاں لے لئی محبوب دے یاراں نے اوے وچ قدماں دے تھاں لے لئی محبوب دے یاراں نے اوے پھلاں نو پیشاں کیتے تے بادیاں خاراں نے فرمایا یا ایھا المدثر اے بستر والے اے حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ مدثر کا معنی حضور کا بستر کرتے ہیں، مزمل کا معنی حضور کی ردا چادر کرتے ہیں۔ حضور چادر اوڑھتے ہیں تو قرآن مزمل کہتا ہے، بستر میں بیٹھتے ہیں تو قرآن مدثر کہتا ہے۔ اے بستر والے کی گل ہے، اب اس جملے پہ ذرا غور، قرآن کہتا ہے قم، کھڑے ہو جائیے، کیا کیجئے؟ کھڑے ہو جائیے، یہ معنی بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کھڑے ہو جائیے۔ اچھا جی کھڑا ہو گیا، فرمایا صرف ایسے کھڑا نہیں ہونا، ارادے کے لحاظ سے بھی کھڑے ہو جائیے۔ ارادے کے لحاظ سے بھی کھڑے ہو جائیے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، مجھے اپنے لفظوں میں یوں کہنے دیجئے، تجھ سے پہلے سارے نبی کوئی بستی کے لیے کھڑا ہوتا تھا، کوئی ایک قوم کے لیے کھڑا ہوتا تھا، یوں کہنے دو نا مجھے کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، بولو ذرا بولو اور بلند آواز سے، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا، میرے محبوب تجھ سے پہلے نبی آتے رہے، کھڑے ہوتے رہے، جاتے رہے، بولو جاتے رہے، تو اس طریقے سے کھڑا ہو جا کہ قیامت تک کسی اور کی ضرورت نہ رہے، قیامت تک کسی اور کی ضرورت نہ رہے، زمانہ بدل جائے تیری نبوت نہ بدلے، زمانے بدل جائیں تیری شریعت نہ بدلے، زمانے بدلتے رہیں تیرا قرآن نہ بدلے، اے میرے محبوب اس طریقے سے کھڑے ہو جائیے، کائنات بدلتی ہے تو بدل جائے لیکن تیری ادائیں اور سنتیں کبھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ یہ ہو سکتا ہے جی؟ یہ جی بڑا لیٹسٹ دور ہے، جب گھوڑوں پہ لوگ سفر کرتے تھے تب بھی فجر کی کتنی رکھتے تھی؟ دو فرض، دو سنتے اور دو، چلے فرض گن لیتے ہیں یار، فرض کتنے فرض تھے؟ آج کتنے ہیں؟ بولو
فجر سے پہلے سنتیں کتنی تھی؟ آج کتنی ہیں؟ جب لوگ گھر میں ہوتے تھے نا تو روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھاتے تھے. جس وقت لوگ ہمیں پینڈو کہتے تھے, پینڈو سمجھ گیا نا, ہم روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھاتے تھے, یہ تو پلو ہے, یہ تو پنڈورے ہیں. اب پیزا کھاتے ہے وہی کچھ, یہ لیٹسٹ ہے, یہ فاسٹ فوڈ ہے. اتنا ہی فرق ہے نا بھی. اب شاپ سے لے کے کھاتے ہیں, اس وقت ہماری مائیں ہمیں دیا کرتی تھی, لیکن اس میں برکت ہوتی تھی, اس میں بڑی عجیب لذت ہوتی تھی. خوراکیں چینج ہو جائیں, سڑکیں چینج ہو جائیں, ایسے کھڑے ہو جاؤ تیری سنت چینج ہونا تو درکنار, تیری کسی سنت کا رنگ بھی نہ بدلے. قوس و قزح کا رنگ پھیکا پڑ سکتا ہے, مصطفیٰ کی سنت کا رنگ پھیکا نہیں پڑ سکتا. اور جس نے بھی جرت کی میدان میں آ کر اس رنگ کو پھیکا کرنے کی, میرے اللہ نے ہر محاذ پہ علماء کو کھڑا کر دیا. انہوں نے اپنی جانیں لٹا دی, انہوں نے ماریں کھائیں, انہوں نے جیلیں کاٹی, انہوں نے اعلان کیا کہ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں, اور تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا. ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں. نہیں یقین آتا تو عطا اللہ شاہ بخاری کی تاریخ پڑھ, نہیں یقین آتا تو قاسم نانوتوی کی تاریخ پڑھ, نہیں یقین آتا تو اسیر مالٹا کی تاریخ پڑھ, نہیں یقین آتا تو حسین احمد مدنی کی تاریخ پڑھ. ارے نہیں یقین آتا تو دیکھ تو صحیح نا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پڑھ. نہیں یقین آتا تو علماء کو دیکھنا, انہوں نے کیسا کردار ادا کیا. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری جانیں تو جا سکتی ہیں لیکن نبی کی سنت کے کسی رنگ کو مٹایا نہیں جا سکتا. قوم بس کریں, بولو یار, انج ڈر گئے جو میں الیکشن تے کھلو گیا تھا, وہ میں نے پتا تسی میں نے ہرا ہی دینا. حالے میں نے منا گھنٹہ تے نہیں ہویا حضرت جی, نہ ٹائم میں لواں گا انشاءاللہ. اے تسی نہ گھبراؤ, انہاں تو پہلا میں ایک منٹ نہیں تہاڈی جان چھڈی. اللہ اکبر. توجہ کیجئے قوم, اے میرے محبوب کھڑے ہو جائیے. فَأَنذِرْ, سبحان اللہ, اور لوگوں کو ڈرائیے. لوگوں کو معنی تو یہی ہے نا کہ لوگوں کو بتائیے کہ دوزخ یہ ہے, قبر میں یہ عذاب ہے, فلاں کچھ ہے, فلاں کچھ ہے. ڈرائیں لوگوں کو, تاکہ بہت ساری طبیعتیں ہوتی ہیں جو ڈر کے مان جاتی ہیں, بہت ساری ہوتی ہیں جن کو بشارت دی جائے تو وہ بشارت سے مان جاتی ہیں, تو ان کو ڈرائیے. لیکن حضرت مفتی صاحب, میں اپنے لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں, میں نے سوال کھڑا کر دیا, اے میرے رب کریم, یہاں دنیا میں تو ڈرانے کے اپنے انداز ہیں. کوئی گھور کے ڈراتا ہے, پاکستان میں کوئی گن پوائنٹ پہ ڈراتا ہے, کوئی ڈنڈے سے ڈراتا ہے, کوئی مار کے ڈراتا ہے, کوئی گالیاں دے کے ڈراتا ہے. تیرا نبی کیسے ڈرائے؟ مجھے ایسے لگتا ہے مشیت کہتی ہے میرے محبوب لوگ گالیاں دے کے ڈراتے ہیں, تو نے گالیاں سہ کے ڈرانا. لوگ مار کے ڈراتے ہیں, تو نے مار کھا کے ڈرانا ہے.
لوگ پتھر مار کے ڈراتے ہیں، تو نے پتھر سہ کے ڈرانا ہے۔ ہانگ کانگ والوں پھر میں کیوں نہ کہتا جاؤں کہ سلام اسے پر کہ جس نے بے کسوں کی ہی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، اور سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ قم فانذر، اے میرے نبی تو مار کھاتا جا، لوگوں کو ڈراتا جا۔ اچھا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کچھ تو میرے پاس ہونا چاہیے، کس سے ڈراؤں؟ فرمایا تو ذرا اٹھنا، ہتھیار میں دیتا ہوں، اسلحہ تجھے میں دیتا ہوں، اسے لے لے اور جا کے لوگوں کو ڈرا۔ کون سا اسلحہ ہے جسے پہلا نمبر کہتے ہیں؟ آتا ہے پہلا نمبر؟ ان کو یاد نہیں کرایا آپ نے؟ واہ جی واہ، میں جی بڑا تبلیغ کا کام کرتا ہوں، میں جی ادھر رہتا ہوں، یہ مسجد ابراہیم ہے، ادھر سے چلے ہوتے ہیں۔ یہ چلے پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کبھی جاتے ہیں۔ اچھا جاتے ہیں پھر واپس بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ کیجئے، ڈرا میرے نبی اللہ، کس سے ڈراؤں؟ کیسا منظر ہوگا؟ میں قربان جاؤں ان پتھروں پر جن پتھروں پہ میرے آقا نے اپنے قدم مبارک رکھے تھے۔ اختصار سے کہتا ہوں، سب کو بلا لیا، مرد و زن، جوان بوڑھے بچے سارے آ گئے، میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ شارٹ کرتا ہوں بات کو اپنے انداز میں۔ میرے آقا نے کہا ہوگا میں نے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں، میرا میلاد تمہارے سامنے، میرا بیٹھنا تمہارے سامنے، میرا اٹھنا تمہارے سامنے، میرا کھانا تمہارے سامنے، بکریوں کا چرانا تمہارے سامنے، میری تجارت تمہارے سامنے، میری شادی تمہارے سامنے، میری اولاد تمہارے سامنے۔ میں نے اپنی زندگی کا کوئی گوشہ تم سے مخفی اور خفیہ نہیں رکھا۔ اگر مجھ پہ کوئی objection ہے تو ذرا بات بتاؤ نا۔ حضرت مفتی صاحب، میں اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، اہل مکہ نے بیک زبان کہا ہوگا کہ اے محمد کریم، چاند کے چہرے پہ تو داغ ہو سکتا ہے مگر محمد تیری سیرت میں کوئی داغ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اچھا مجھے اتنا سچا جانتے ہو؟ اچھا میں کہوں فوج حملہ آور ہونے والی ہے، بیک سے مان جاؤ گے؟ کمال ہے، تو کہے اور ہم نہ مانے۔ اچھا سبحان اللہ، یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کام۔ یا اللہ اب میں کام شروع کروں؟ فرمایا شروع کر، لیکن سوچ لینا تجھے صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، پروٹوکول بھی دیتے ہیں، بڑی تیری رسپیکٹ ہے نا مکے میں، بڑی تیری عزت ہے نا؟ ہاں بہت ہے۔ فرمایا یہ تو پتہ لگے گا جو تو ساڈا نام لائیں گا۔ اوے بولو نا یار، یہ تو پتہ چلے گا جب ہمارا نام لو گے۔ اب تو کہتے ہیں کہ تیرے جیسا صادق کوئی نہیں، تیرے جیسا امین کوئی نہیں، تیرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں، تیرے جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں۔ یہ تو پتہ لگے گا نا جب تو میرا نام لے گا، میری بات کرے گا، تو پھر تیری رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرے آقا نے کہا ہوگا اللہ اب میں کھڑا ہو چکا ہوں، میں کھڑا ہو چکا ہوں، اب میری رسپیکٹ نہیں کرتے تو نہ کریں،
جو مرضی کر لیں، تیری جلالت کی قسم ہے تیرے حکم کرنے کے میں دیر ہو سکتی ہے، محمد کے اظہار کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ میں تو کب سے تڑپ رہا ہوں غاروں میں جا جا کے، میری طلب اور میری انابت جو ہے اس نے تیرے عرش کو ہلا کے رکھ دیا ہے، مجھ سے تو یہ لوگ دیکھے نہیں جاتے، اب بتا میں کیا کروں؟ فرمایا یہاں سے شروع کر، قولو، بولو یار، نکاح تازے کر لو۔ وہ نکاح والے دن تے پڑھیا سی نا، اونجی ٹھٹ نال پڑھو، جی میں بندہ دلہا بن کے پڑھتا ہے اس وقت تو بڑے شرما کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کئی میں نے لاڑے دیکھے ہیں وہ مولوی سے بھی آگے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک کو کہا، میں نے کہا ہمیں کلمہ، کہتا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہا میرے پیچھے پڑھ یار، اتنے ایڈوانس کیوں ہو گئے ہو بھائی، کاہے کی جلدی ہے؟ توجہ، قولو لا الہ، بولو سارے، لا الہ الا اللہ۔ آئے میں کیسے بیان کروں؟ ہاں یوں 360 بیت اللہ میں سامنے پوری گیدرنگ، پورا مکہ، تنے تنہا میرے آقا، صدقے جاؤں میں اس خطیب کے، اور جس کے آنے پہ کسی نے پھول نہیں برسائے، صدقے جاؤں میں اس خطیب کے کہ جس کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ اے میرے رب کریم، انٹرنیٹ موبائل لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، فرمایا میرے سونے بولنا تیرا کام ہے، اور 1434 سال کے بعد ہانگ کانگ میں تیری آواز کو پہنچا دینا میرا کام ہے۔ بولنا میرے محبوب، میرے آقا بولے۔ اب وہ تو عربی دان تھے، صاحب زبان، لینگویج سمجھتے تھے نا، ان کو تو پتا تھا، سانو کی پتا ہوں، مولوی صاحب اگے پڑھ رہے ہوں نے، اسی پیچھے حساب کر رہے ہوں۔ آج دیہڑی ٹھیک لگی ہے، آج نہیں انے بچے، اللہ اکبر، غلط کہہ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ وہ آج جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ہم نے 30 پارے سنے ہیں، سپارے ہی سنے ہیں نا، اور کیا سنا ہے؟ پیچھے کھڑے ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، جہاں مولوی جھکا وہاں جھک گئے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو سمجھتے تھے بات کو۔ میرے آقا نے کہا قولو، اچھا کیا کہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ، یہیں رکو، لا کوئی نہیں، کیا کہا؟ بولو۔ بڑی معذرت کے ساتھ، پاکستان میں میں ایک جگہ پہ گیا، ملتان میں، بتا دیتا ہوں میں، وہ جو اوپر ایک مزار ہے حضرت جی شاہ رکن عالم کا ہے شاید، وہ جو بڑا حسین گئی چوک کے ساتھ ہے جو، وہی ہے۔ تو میں نے کہا میں نے جانا ہے ادھر۔ اب جب میں وہاں پہ گیا نا تو سب سے تو پہلے 2 لوگ ڈور پہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کے پاس ایک ڈھولکی تھی بجانے والی، اور ایک پتہ نہیں اور کیا تھا۔ جب میں داخل ہوا تو انہوں نے وہ بجائی، میں نے ساتھ والے سے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا یہ آپ کا استقبال ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ اب آگے گیا، دیے جل رہے ہیں، قبر ہے، اس پہ اتنے قیمتی کپڑے اور تلے اور گوٹے کنارے والی چادریں چڑھی ہوئی ہیں۔ میری بات کو ذرا سمجھیں، اللہ اکبر، ادھر گوٹے اور کنارے والی لاکھوں روپے کی چادریں قبر پہ، ادھر صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے کفنانا ہے تو انہی کپڑوں میں دفن کر دینا، نیا کپڑا مدینے کی کسی بیوہ عورت کے کام آ جائے، کیونکہ اگر میں اس قابل ہوں تو آگے پھر مجھے کس چیز کی پرواہ ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قابل نہ ہو تو یہاں سے سونے کا بھی کفن پہن کے جائے تو وہ مٹی ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔
خیر میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ یقین کریں کہ جب میں نے ادھر کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت میں بیزاری پیدا ہوئی، لیکن ایک بات میرے ذہن میں اتری فوراً. میں نے کہا وٹو صاحب بڑی تقریریں کرتے ہو تم، کبھی کراچی میں، کبھی پشاور میں، کبھی پنڈی میں، کبھی دیہاتوں میں، کبھی شہروں میں، ایتھے کرو نا انہاں تانوں ڈھولکیاں مار مار کے شہید کر چھڑنا. اے جڑے انہاں چھوٹے چھوٹے دیوے رکھے نے نا، یہ نہ برکت نالی وہ مار مار کے نا ثواب سمجھ کے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. سبحان اللہ. واہ مولانا. ہائے ہائے ہائے، یہ لا کوئی معمولی چیز ہے؟ پانچا پلٹ کے رکھ دیا. لا نے تڑپا دیا بلال کو سرے عام. اس لفظ لا نے خبیب کی باڈی کا سارا خون نچوڑ کے رکھ دیا. اس لفظ لا نے تڑپا دیا چوکوں میں محمد کے یاروں کو. اس لفظ لا نے ہائے آدھی رات کے وقت میرے آقا کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. حضور روتے ہوئے گئے تھے اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کے کہتے تھے ارے کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں یہ مجھے رہنے نہیں دیتے. کیا یہ بیت اللہ کی محبت نہیں تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ میں نماز فجر کے بعد دیکھا کہ میں نے خواب دیکھی ہے، اتنی سی بات کہی تو صحابہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ آقا ہم جائیں گے. کیا نہیں سہا میرے نبی نے؟ ارے کس کا دل کرتا ہے؟ سامنے آیا بیٹا، کہنے لگا جنگ بدر میں آپ تو شروع سے حضور کے ساتھ ہیں، میں کفر کے ساتھ تھا. جناب ابو بکر اے میرے ابا جان، جنگ بدر میں لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کے نیچے آئے تو میں نے چھوڑ دیا کہ باپ ہے چلو کیا مارنا ہے. ابو بکر نے کھانا چھوڑ دیا، کہنے لگے رب محمد کی قسم ہے اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر کے ثابت کر دیتا کہ ابو بکر کو بیٹا پیارا نہیں محمد کا دین پیارا. صلی اللہ ہو. آپ معمولی سمجھتے ہیں اس لا کو؟ یہ لا کوئی معمولی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا؟ یہ لا کوئی معمولی چیز ہے؟ فرمایا لا کوئی نہیں. کیا کوئی نہیں؟ الہ، الہ کوئی نہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کوئی نہیں. اللہ کو تو سارے مانتے تھے، ابو جہل بھی مانتا تھا، عتبہ بھی مانتا تھا، شیبہ بھی مانتا تھا. فرمایا لا الہ، کوئی نہیں الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود. مسجود کون ہے بولیے ذرا بلند آواز سے. آپ کے دل کو سکون ملے کہیے اللہ. معبود کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ ارے جناب والا وہ نفع دینا چاہے تو نقصان کوئی نہیں دے سکتا، وہ نقصان دینا چاہے تو نفع کوئی نہیں دے سکتا، وہ زندگی دینا چاہے تو موت کوئی نہیں دے سکتا، وہ موت دینا چاہے تو زندگی کوئی نہیں دے سکتا. تمام کاموں کی تدبیریں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. میرے آقا کہتے ہیں قولوا لا الہ
इल्ला अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब देखें, उन्होंने कहा जी अच्छा कोई भी माबूद नहीं है, अजाल अल आलिहता इलाहम वाहिदा, इतने माबूदों का आपने एक ही बना दिया, तो ये जो हमने रखे हुए हैं, अब बंदा किसे कहे ना कि यार तुमने क्यों रखे हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान में बड़ी कमाल की मिसाल देते हैं, वो देखो ना जी पौड़ी ना होवे, पौड़ी ते कोठे ते चढ़िया तो गल तो ठीक है, भी पौड़ी ना होवे तो कोठे ते बाकी चढ़िया नहीं जाता, कोई हड़प्पा तो थोड़ा ही मारना, छाल मार के तो नहीं ना चढ़ना, पौड़ी नाल ही चढ़ना है ना। पर सज्जनों गल ए वे पौड़ी लाई दी ती उथे वे जिथे थां होवे, बोलो सीढ़ी क्यों लगाते हैं कि बंदे के और बिल्डिंग के या अपार्टमेंट के या छत के दरमियान एक फासला होता है, उस फासले को तय करने के लिए क्या लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, लिफ्ट लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं। तो अगर फासला ही ना हो, हाय हाय तो फिर पौड़ी तो टूट गई, वो फासला निकलेगा तो पौड़ी रखांगे ना। मैंने कहा अल्लाह मुझे बता, मैं तुझ तक जाना चाहता हूं, मुझे बता मैं कितनी लंबी सीढ़ी लगाऊं। तवज्जो कीजिए, तो कुरान क्या कहता है, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ऐ मेरे महबूब जब ये सवाल करते हैं इन्हें बताएं मैं करीब हूं। अल्लाह कितना करीब है, तवज्जो तालिब इल्म की तरफ, तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और वो बहुत ज्यादा करीब है तुम्हारी जाने रग से। अब जो देख रहे हैं मेरी तरफ देख रहे हैं भाई, जो शाह रग से भी ज्यादा करीब हो, हुण इत्थे पौड़ी कित्थे लगेगी। को बात समझ में आई कि नहीं। और मैं आख्या मैं परसों टुर जाना, जान लग्या गुस्सा तो कट जा मैं अपना, मैं कोई गल तो समझा जा तुहाडी खिदमत च अर्ज ते कर जा, क्यों जी शेख मुकर्रम जदों थां ही कोई नहीं तो पौड़ी संग नूं लानी, सीढ़ी कहां पे लगाओगे भाई, यहां तो जगह ही नहीं है। सीढ़ी लगाते हैं जब जगह होती है। रब कहता है मैं तो तेरी जाने रग से भी ज्यादा करीब हूं। अब यहां एक मेरा जुमला लीजिए तवज्जो के साथ, ये वो जगह है जहां सांस का आना जाना है, सांस खत्म बंदा, मैं अपने लफ्जों में कहता हूं या अल्लाह तू ये कहता मैं दिल के करीब हूं, जिगर के करीब हूं, बॉडी के करीब हूं, जाने राग की क्या जरूरत थी। मुझे ऐसे लगता है मशीयत कहती है कि यहां सांस का आना जाना होता है। मैं बंदे को समझा रहा हूं कि मेरे बंदे तू वैसे ही मेरे बारे बुरी बुरी बातें करता है कि मैं सुनता नहीं हूं, मैंने तो उस जगह पे डेरा लगाया हुआ है कि अगर तुझे आखिरी सांस पे भी जरूरत पड़ जाए तो तेरे पुकारने में देर हो सकती है, मेरे पहुंचने में देर नहीं हो सकती। इसलिए मैंने यहां डेरा लगाया हुआ है। फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसमें तो ये तो आपको पता है उन्वानात तो फिर बड़े ही लंबे होते हैं ना। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मेरे अल्लाह ने कहा कुम, खड़े हो जाइए, वैसे खड़े होने के एतबार से भी खड़े हो जाइए, बॉडी के एतबार से भी खड़े हो जाइए, इरादे के एतबार से भी खड़े हो जाइए,
پوری کائنات بھی میرے محمد کے مقابلے میں آ جائے، توجہ میرا جملہ، پوری کائنات ٹوٹ سکتی ہے، میرے نبی کا ارادہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں۔ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں مین؟ کتنی ہیں؟ اور جنہاں تو لڑائیاں ہوندیاں نے، زر، زمین، بولو زن تے ڈر کے بول دے جائے، بڑے ڈرپوک ہو گئے۔ عورت، مال، جائیداد، وہ وہی ہو گئی نا۔ سارا مکہ اکٹھا ہو گیا، بڑے بڑے جو پنچایتی تھے نا وہ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ دیکھو بات سنو، آپ کے ہمارے دن بڑے اچھے گزرے ہیں، تیرا بھتیجا ہمیں سانس نہیں لینے دیتا، روزانہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہم نے پتھر مارے ہیں، مٹیاں پھینکی ہیں، گالیاں دی ہیں، وہ باز نہیں آتا، چلو تم بڑے ہو، او کمپرومائز کرو۔ آج اسے کہہ دینا جس لڑکی سے چاہتا ہے ہم شادی کر دیتے ہیں، جتنی دولت چاہتا ہے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں، حکومت چاہتا ہے حکومت دے دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے۔ اور بت بھی وہ جڑے مکھی بھی نہیں چل سکتے، انہوں نے جویں دا کلک کھلار چڑو نا، صبح انج کر جاؤ تو شام تک انج ہی رہن گے، شام کو اس طرح کر جو تو شام کو اس طرح پڑے رہیں گے۔ ہائے ہائے، چھوڑیں کیا لمبی بات کرنی ہے۔ حضرت اقبال نے خوب کہا تھا، بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میں جب یہ پاکستان میں شعر پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر میرے خلاف نہ کٹنا، یہ پرچہ علامہ اقبال کے خلاف کا، کیونکہ یہ شعر اس کا ہے، میں نے نہیں کہا۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ میرے آقا گھر تشریف لائے، جناب ابو طالب پاس بیٹھے، بڑے لب سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے سمجھانے لگے، بیٹا تو جانتا ہے نا میں اکیلا سارے خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آج آئے تھے یہ آفر دے کے گئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنی سی بات سنی، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، سوچنے لگے کہ شاید اب چچا کے دامن شفقت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ میرے آقا نے رو کے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ ان کی آفر کو سن کے میرے نبی نے یہ جواب دیا کہ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، جو وہ کہہ کے گئے ہیں وہ کر سکتے ہیں، چاند لانا ناممکن ہے، سورج لانا ناممکن ہے، یہ ناممکنات کو بھی بالفرض ممکن بنا دیں تو میں محمد اپنا ارادہ ظاہر کرنے لگا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں اور میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، حاجت روا بس ہے۔
فرمایا پوری کائنات کا ارادہ ایک طرف ہو، میرے محبوب کے ارادے کو توڑنے والا کو پیدا نہیں ہو۔ اللہ نے کہا قم، میرا نبی کھڑا ہو گیا اور آج تک میرا مصطفیٰ بطور نبی کھڑا ہے، ان کی نبوت کھڑی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کھڑی۔ انہی لفظوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی 10-15 منٹ اور، آدھا گھنٹہ اور، کل مشورہ کر کے دسیو جے۔ میں بس جزاک اللہ، اللہ نے